چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 52، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ، اور جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کو تو انہوں نے پکارا اور کہا کون ہے مددگار میرا اللہ کی راہ میں؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، کہا حواریوں نے نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، ہم ہیں اللہ کی طرف سے مددگار، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد، اور گواہ رہنا، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم سب فرما بردار تھے۔ جی یہ دو آیتیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیم ورک کے بارے میں، وہ بیسک کوالٹیز کے جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں نے ایسا کام کیا کہ وہ کام ان کا آج تک جانا چاہتا ہے۔ گویا وہ کوالٹیز کے جن کی وجہ سے ہم اپنے مقصد کو پا لینے میں کامیاب ہوں۔ سب سے پہلی کوالٹی نمبر 1، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کا آغاز ہو رہا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا۔ فَلَمَّا ایک ورڈ ہے، وہ بتا رہے ہیں پھر جب، پھر کس چیز کے بعد آتا ہے، یعنی کہ کوئی کام جاری تھا اس کے بعد پھر یہ سٹیپ آئے ہیں۔ گویا یہ فلما جو ورڈ تھا یہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام اس دنیا میں پھیلانا شروع کیا تو سب سے پہلے وہ خود اس چیز پر کاربند تھے، وہ خود اس کام کو کر رہے تھے۔ تو اگر آپ ایک بہترین ٹیم ورک چاہتے ہیں، اچھی ٹیم ورک کے لیے پہلی کوالٹی کیا ہے کہ لیڈر کا اس کام کو پہلے خود کر کے دکھانا۔ فلما، ٹھیک، جب لیڈر اس کام کو خود کرے گا، اس خود کر کے دکھائے گا، پھر دوسروں کے اندر یہ احساس جاگے گا کہ یہ واقعی کام ایک سیریس ہے اور وہ دوسرے بھی اس کام کو سیریس لیں گے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیا۔ اس کے بعد سمجھتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا والوں کو دیا، بنی اسرائیل کو دیا، تب وہاں پر ان کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل تک آ گئے کہ ان کو نعوذ باللہ وہ مار دیں گے، ان کو سولی چڑھا دیں گے۔ پھر فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، اس کے بعد سیکنڈ کوالٹی کیا رہی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو محسوس کیا، سیکنڈ کوالٹی یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کفر کو محسوس کیا تب انہوں نے اپنے مدد کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے پکارا۔ احس عیسیٰ منہم الکفر، اوکے، جو ورڈ ہے نا احس، محسوس کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ گمان ہوا یا ان کو ایسا لگا، نہیں، دیکھیں احسا کا جو ورڈ ہے نا حس سے ہے، حس ہماری اللہ تعالیٰ نے جو حصے دی ہوئی ہیں، سننے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی 5 حصے، ٹھیک ہے، 5 سینسز۔ تو ایسے انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ میرے ارادے پر معمور ہیں، اپنے کانوں سے سن لیا کہ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تب یعنی کہ پورے اپنے حواسوں سے محسوس کر لیا، کوئی ان کا ذہنی گمان نہیں تھا، پھر کیا کیا، کفر کو انہوں نے ان اندر محسوس کیا کہ اب یہ میرے مخالف آ گئے ہیں۔ تو اس احس عیسیٰ منہم الکفر، اس میں کیا چیز مین ہے، اس میں سیکنڈ رول ٹیم ورک کے لیے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، جب انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ اب اللہ کے دین کی مدد کے لیے میرے ساتھ کچھ مددگار ہونا چاہیے، تو انہوں نے ایک چیز کو، کفر کو محسوس کر کے، یعنی کہ ایک وجہ ان کے پاس تھی، تب انہوں نے ایک ٹیم بلڈ اپ کی۔ تو سیکنڈ چیز ٹیم ورک کے لیے ہمارے سامنے کیا آتی ہے کہ ٹیم ورک کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک واضح مقصد ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے جس کی بنا پر تمام لوگ اکٹھے ہوں اور اس کام کو کریں۔ تھرڈ نمبر پر وہ فرماتے ہیں قال، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار، الی اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی راہ میں یہ کام کرنے کے لیے میرا مددگار کون ہے۔ تو بہترین ٹیم ورک کے لیے تیسری چیز یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں، وہ ہے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے رستے میں بلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرا مددگار کون ہے، اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے، من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف سے میرا مددگار کون ہے، اس رستے میں میرا مددگار کون ہے۔ دیکھیں جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں وہ ایک چھوٹے لیول پر ہوتا ہے، ہم اپنی ذات سے وہ کام سٹارٹ کر، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، لیکن جب آہستہ آہستہ وہ کام کرتے جاتے ہیں تو اس کی وسعت بڑھتی جاتی ہے، اس میں لوگ اور بھی شامل ہوتے جاتے ہیں۔ جب اور لوگ شامل ہونا شروع ہو جائیں تو
آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اس دین کے کام کو یا آپ اس اپنے کام کو، ذاتی کام کو ایک بڑے لیول پر کریں، اپنے آئیڈیا کو ایک بڑے لیول پر شیئر کریں۔ جب آپ ایک بڑے لیول پر شیئر کرتے ہیں پھر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو آپ کے اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دیں، کیونکہ جب کام بڑے لیول پر ہوتے ہیں آپ ہر جگہ پہ شرکت کر کے آپ ہر چیز کو خود مینیج نہیں کر سکتے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جب اب کام بڑا ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی طرف سے بلایا کہ من انصاری اللہ، کہ میرا اللہ کی طرف سے مددگار کون ہے۔ تو کیا چیز سیکھنے کو ملی کہ جب آپ کوئی کام شروع کریں تو اس کی بنیاد بہت اہم ہوتی ہے، اس کی بنیاد پکی ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نام لے کر بلایا کہ اللہ کے راہ میں میرا مددگار کون ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو زندہ بھی ہے، جو قائم بھی ہے، ٹھیک، اس کو فوت نہیں ہونا، الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، القیوم، وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر اللہ کی بجائے اپنی طرف بلاتے کہ میرا مددگار کون ہے، تو ظاہر سی بات ہے حواریوں کو یہ ہونا تھا کہ اچھا پھر ہمیں ریوارڈ کہاں سے ملے گا، ہم یہ کام کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ کچھ کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لیتے تو ہم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں، پھر تو ہمارا کام بے مقصد ہو گیا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے بہت پکی بنیاد رکھی کہ اللہ تعالیٰ کی، گویا میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا کیونکہ ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن فوت ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم ذات ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ ریوارڈ بھی دینے والی ہے، تو اس لیے بنیاد کیا رکھی، اللہ کی۔ دوسری بات یہ، جب انسان کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے جڑ جاتا ہے، بیسیکلی آخرت سے جڑ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس دنیا میں مجھے میرے کام کا اجر نہ بھی ملا تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ گویا تیسرا رول جو ہم نے یہاں پر سیکھا وہ یہی سیکھا کہ اگر آپ کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی خدمت انسانیت کا کام ہے یا کوئی دینی اصلاح کا کام ہے، تو اس میں آپ جو لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو اس میں آپ واضح کریں گے کہ یہ کام، اس کام کا اجر، صلہ صرف اور صرف میرے سے ایکسپیکٹ نہ کریں، میں نہیں دوں گا بلکہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بنیاد اور مضبوط ہوگی، سارا کا سارا بھروسہ، بلیم، سب کچھ آپ کی ذات کی بجائے ان کا اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا، پھر آپ ان کی ہر چیز کی کمی زیادتی کے رسپانسبل نہیں رہیں گے۔ قول الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ کی طرف۔ یہاں پر کیا چیز سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب آپ ٹیم ورک شروع کریں گے تو چوتھا رول اس کا آپ یہ رکھیں گے کہ آپ تو ٹیم ممبرس کو بتائیں گے کہ یہ کام ہم لوگ فلاح انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، اس کا ریوارڈ ہمیں بہتر طور پر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ساتھ ساتھ جیسے حلف برداری ہوتی ہے، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی چیز رکھی، اپنی بات رکھی، آگے حواریوں نے یہ حلف دیا کہ ہاں، یہ بات واضح کر دی کہ ہم بھی یہ کام اللہ کی طرف سے کریں ہیں، نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں اس کے دین کے مددگار ہیں۔ تو گویا جب آپ ایسا کوئی معاہدہ کریں تو دو طرفہ کمٹمنٹ ہو اور دونوں اپنے اپنے مقاصد کو اور اپنی بات کو واضح کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آگے جا کر ہر کام کی بنیاد جب رکھی جاتی ہے، شروع میں آسانیاں ہوتی ہیں، بعد میں وہ کام انسان کے اپنے نفس پر بھاری ہونا شروع ہو یا اس میں بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو اس وقت یہ بات پکی ہوگی کہ یہ کام کا صلہ یا احسان میرے سر نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود اس بات کی کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ یہ کام اللہ کی خاطر شروع کر رہے ہو۔ تو اس سے آپ کا کلیئر ہو جائے گا گول بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ آپ کا یہ کام ہر انسان کی اپنی ذمہ داری پر ہے، کسی دوسرے پر وہ احسان نہیں کر رہا۔ جب یہ چیز کلیئر ہو جائے گی ہر انسان کے مائنڈ میں تو وہ ایک بہترین ٹیم ورک کے طور پر کام کر سکیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ یہ چیز کیا سکھاتی ہے؟ یہاں پر ایک رول سامنے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف پکار لگائی کہ کون اللہ کے راستے میں مددگار ہے، حواریوں نے اقرار کیا، کمٹمنٹ کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کے مددگار ہوں گے۔ اچھا، اب یہ بات تو ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بلایا، انہوں نے بھی اقرار کر لیا، تو پھر دوبارہ اس بات کو رپیٹ کیوں کیا گیا آمنا باللہ؟ حواری یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں؟ حواری ہمارے سامنے ایک بہترین وہ جو ٹیم ورک کے طور پر سامنے آئے ہیں، اس میں اس چیز کا اقرار ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ خود سوچئے، مثال کے طور پر آپ کو ایک فریضہ دیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ اس فریضے کو لے کر تو کلیئر ہیں، لیکن جس نے یہ فریضہ آپ کو سونپا ہے
جس کی طرف سے آپ وہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس کی ذات پر ٹرسٹ نہ ہو، یقین نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کبھی اس کام میں پکے ہو سکیں گے؟ نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کو مختلف شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے کہ پتہ نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کسی انسان کی بیس پر یا کسی بندے کے کسی ذاتی بیس پر وہ کام کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو یہ سجیسٹ کیا اور آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے کام کی بنیاد ویسے ہی پکی ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں ہم سامنے والے کی ذات کو دیکھتے ہیں، اس کا پورا لائف سٹائل دیکھتے ہیں، پھر ہمیں اس کے ساتھ تھوڑا بہت بات چیت کر کے یا اس کا حال احوال دیکھ کے ہم اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ٹرسٹ ورتھی ہے، یہ قابل اعتبار ہے۔ اگر آپ کا سامنے والے کی ذات پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس کام کو پوری کی پوری ایمانداری سے یا محنت سے نہیں کر سکتے۔ یہاں حواریوں نے اس کام کی کمٹمنٹ کرنے کے بعد کہ ہم یہ کام کریں گے، وعدہ کرنے کے بعد اس چیز کو دہرایا آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان ہے۔ یہ چیز ہمارے سامنے کس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں گے مل جل کر، اس پہ آپ کا ذات پر اس کام کی نوعیت پر اور جو آپ کو یہ کام دے رہا ہے اس پر ٹرسٹ ہونا پورا ضروری ہے۔ یعنی کہ بہترین بنیاد کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر وہ کام کریں، جیسے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں مددگار تو وہ اللہ کے راستے میں ہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان بھی لائے، گویا اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا نفع یا نقصان ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے۔ آمنا ایمان سے، ایمان کہتے ہیں دل کا کسی چیز کو مان لینا، ٹھیک۔ اب اگر یہاں پر آمنا باللہ نہ ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، سیدھا ڈائریکٹلی کمٹمنٹ ہو کر آیت کا یہ حصہ ہی نہ ہوتا، پھر کیا نقصان ہوتا؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہوتا تو اس کا نقصان یہ تھا کہ جب آپ کسی کام پر بندے پر ٹرسٹ کر کے وہ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کی کوالٹی اچھی رہتی ہے۔ جب وہ کام آپ کے اوپر ہوگا، وہ شخص آپ کے اوپر نگرانی کر رہے، ذمہ داری سے آپ وہ کام کرتے رہیں گے۔ اگر یہاں پر آمنا باللہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مدد ضرور ہوتی، لیکن اس چیز کا یقین نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں، پھر کیا ہوتا ہے تو کام کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ کام شروع کیا۔ فار ایگزامپل آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد شروع کی، لیکن آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ غیب دان ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں اور آخر میں میرا اس چیز کا حساب ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ کانسیپٹ نہیں ہے آپ کے ذہن میں، آپ نے ڈائریکٹلی کام شروع کر دیا انسانیت فلاح بہبود کا، تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ جب وہ کام کرنا شروع کریں گے آپ کے نفس پہ بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ وہ کام چھوڑ دیں گے۔ کیا ہوگا؟ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوالٹی متاثر ہوگی۔ کیسے متاثر ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تو آپ کے ذہن میں تھا ہی نہیں، آپ نے کام شروع کیا، تھوڑی سی اس میں آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑی، فوراً آپ کے ذہن میں آیا، مخالفتوں کا سامنا ہوا، پتہ نہیں یہ کام میرا ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، جو مجھے یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے، یہ مخالفتیں آ رہی ہیں، فلاں شخص بھی یہ بات کر تھا کہ اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ گھاٹا ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کی کام کی کوالٹی متاثر ہوگی۔ یا کیا ہوگا کہ اس وقت میں جو کام آپ کے کرنے کا تھا وہ وقت آپ اپنا شک و شبہات کو دے رہے ہوں گے کہ آیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، آپ کے کام کی کوالٹی متاثر ہوئی، آپ پھر بھی اس کام پہ لگے ہوئے لیکن ہوگا کیا کہ اینڈ پہ آ کے اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا، رزلٹ اس کا 0 ہوگا، یعنی کہ 0۔ لہٰذا جب کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کی ٹیم اس چیز کا اعلان کر دے کہ ہاں ہم نے اللہ کے لیے یہ کام شروع کیا، آمنا باللہ، تو اس کام کی کوالٹی کبھی متاثر نہیں ہوگی۔ اگر ہوئی بھی تو کیا ہوگا کہ آپ ڈھیل کا شکار ہوں گے، فوراً آپ الرٹ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ آپ کا مقصد آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ تو کوئی بھی کام، یہاں پہ رول کیا سامنے ہوا، جب کوئی بھی کام شروع کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور اس چیز کو یقین میں لا کر کہ میرے اس کام کا حساب ہوگا اور میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بِأَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مسلمون، آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان تھے۔ یہاں پہ سب حواری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر کون سا رول سامنے آ رہا ہے؟ گواہ رہے ہیں کہ بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم فرما بردار تھے۔ مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو نکیل اس کے آقا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جہاں پر اس کو چاہے اونٹ وہیں پر مڑ جاتا ہے، گویا اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی۔ تو کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہترین طور پر کام کرنے کے لیے ٹیم ورک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلم بن کر رہیں۔
یعنی فرما بردار بن کر رہیں۔ آپ کا لیڈر آپ سے جو جو باتیں کہے، پہلی نمبر پر تو آپ کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہونا پورا ضروری ہے کہ وہ آپ کو صحیح گائیڈ بھی کرتا ہے یا نہیں۔ جب پھر ایک مشن کے لیے آپ نے کام شروع کر دیا، پھر آپ ہر انسان کی اپنی ذاتی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ پھر جب آپ نے ایک لیڈر کو چن لیا اس مشن کے لیے، پھر آپ سب کو اس کی بات ماننا ضروری ہے، ٹھیک؟ تو مسلم بن کر آپ کو اس مشن کے لیے کام کرنا ہوگا فرما برداری کے ساتھ، بغیر کسی چون چرا پہ۔ اگر ہر انسان تنقید کرنے لگے گا، اپنی رائے کو پریفر کرے گا، ترجیح دے گا، تو کبھی بھی وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا، مکمل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے یہ کوالٹیز آپ کے اندر حواریوں کی طرح آنا ضروری ہے، جس سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ ایک کام کو کرنے کے لیے، اپنے مشن کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے ان کوالٹیز کا جاننا اور ہونا کس حد تک ضروری ہے۔ تو یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی کوالٹیز، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی مذہب صرف 12 لوگوں کی محنت سے اتنا کامیاب ہے۔